لٹا رہا ہے۔ ابھی جو رات گزری شب برات کا مطلب نجات، چھٹکارا، یعنی جہنم سے چھٹکارے اور نجات کی رات تھی۔ اس رات ہزاروں بلکہ لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اے کاش ہمارا نام بھی ان بخشے ہوں کی فہرست میں آ گیا۔ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، اللہ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، آمین آمین۔ حدیث پاک کے مطابق شب برات کو نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کتاب الصلاۃ باب قیام شہر رمضان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 حدیث نمبر 1305 کا خلاصہ۔ پچھلے سال کے اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں، نئے سال کے نئے اعمال نامے شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا اعمال ناموں کے لحاظ سے نئے سال کی ابتدا شب برات سے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس نئے سال کو نیکیوں میں گزاریں گے، اپنے نئے اعمال نامے میں گناہ درج کروانے سے بچتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابھی ہم نے پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 44 سننے کی سعادت حاصل کی۔ بہت ہی فکر انگیز سبق آموز اور انسان کو جھنجھوڑنے والی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ رب جبار و قہار ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس خالق و مالک کی جانب سے ظلم ہو بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز میری اپنی ذاتی ملکیت کی ہے، میں نے پیسوں سے خریدی ہے، اگر اس چیز کو توڑ دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں کہ پھینک دیتا ہوں، کیا میں نے کسی پہ ظلم کیا؟ ظلم تو نہ ہو کسی کے اوپر، ہاں کوئی ظلم تو نہیں، میری چیز تھی میں نے توڑ دی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ یاد رکھیں اپنی ذاتی ملکیت کو بھی نقصان پہنچانے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، میں اس کو کوئی چھپا دیا، دریا میں بہا دوں، زیادتی ہے، نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے اپنی قیمتی چیز کو